فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی صدقہ فطر کے واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں، دو مقصد ہیں صدقہ فطر کے۔ نمبر ایک، روزے کی کوتاہیوں کی تلافی، روزے دار سے روزے کے اندر جو غیبت ہو گئی، جھوٹ بول دیا، اس طرح کی نافرمانیاں ہو گئی جس سے روزے میں خرابی آتی ہے، تو تاکہ ان کی کچھ تلافی ہو جائے۔ نمبر ایک تو یہ ہے۔ نمبر دو، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، نمبر دو، امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام کرنا، ایک دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ عید کے دن مسکینوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ ہم جہاں خوشی منا رہے ہیں اور اپنی خوشی کے اندر بہترین کھانا، بہترین لباس استعمال کر رہے ہیں، اپنی خوشی کر رہے ہیں، گھر کے اندر اپنے بچوں کو لباس پہنا رہے ہیں، تو ہمارے صدقہ فطر ادا کرنے کے ذریعے سے ہمارے گاؤں کے، ہمارے آس پاس کے جو مسکین اور غریب لوگ ہیں وہ بھی عید کے دن عید بنا سکے۔ ایک بڑا مقصد ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا۔ پہلا تو آ گیا کہ روزے کی کوتاہیوں کے لیے، دوسرا اس سے بڑا مقصد کہ امت کے مسکین جو ہے، ہماری بستی کے آس پاس کے جو مسکین اور غریب لوگ ہیں، جو عید کے دن اچھا لباس، اچھا کھانا نہیں کھا سکتے اور اچھی طریقے سے عید نہیں بنا سکتے، تاکہ وہ بھی ہمارے اس دیے ہوئے کے ذریعے سے عید کی خوشی میں برابر شریک ہو سکے۔ بڑا مقصد ہے یہ۔ اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، اس دن یعنی عید کے دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائیں، اتنا ان کو دے دو اس دن کے اندر عید سے پہلے تاکہ وہ عید اچھی طریقے سے بنا سکیں اور اس دن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اتنا ان کو دے دو۔ اس لیے جو صاحب وسعت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، ان کے اوپر شریعت نے صدقہ فطر واجب کر دیا تاکہ وہ صدقہ فطر ادا کرنے کا اہتمام کریں، جس سے مسکین لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر عید کے دن اچھے کھانے کا انتظام کر سکیں۔ پھر اس کے ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ بہتر وقت ہے عید کی نماز سے پہلے اور اسی میں زیادہ ثواب ہے۔ جس کو کہتے ہیں کہ رمضان میں ہی صدقہ فطر ادا ہو جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، بلکہ حدیث میں تو صاف بیان کیا ہے، من اداها قبل الصلاۃ، جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دیا، فہی زکاۃ مقبولۃ، تو وہ ایک مقبول زکوٰۃ ہوگی، یعنی وہ قبول ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں، اس کو بڑا درجہ حاصل ہو گیا صدقہ فطر کو۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو اس صدقہ فطر کو نماز عید کے بعد ادا کرے، یعنی اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے، عید کے بعد اس نے دیا کسی کو، تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، زیادہ اس کا ثواب نہیں۔ اتنی اہمیت ہے کہ عید سے پہلے ادا کرے گا تو مقبول صدقے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن عید کی نماز کے بعد ادا کر رہا ہے تو یہ عام صدقات کی طرح ہو گیا۔ یعنی یہ جو روز زکوٰۃ ہے، اگر یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا، رمضان میں ہی ادا کر دی، تو ایک مقبول زکوٰۃ کا صدقے کا ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر عید کی نماز کے بعد ادا کر رہا ہے تو پھر یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ سمجھا جائے گا، زیادہ اس کا بڑا رتبہ، کیونکہ اس کا مقصد تھا کہ عید کے دن غریب اور مسکین لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو عید تو بنا لی، اب آپ عید کے بعد دے رہے ہیں تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، لہٰذا جتنا ہو سکے اس کو رمضان میں ہی ادا کیا جائے۔ اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر عید کی نماز وہ عید کے دن سے 2-3 دن پہلے ہی ادا کر دیتے تھے تاکہ مسکین جو لوگ ہیں وہ 2 دنوں کے اندر اپنی عید کی تیاری کر سکیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے صدقہ فطر کے ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اس میں جو بتایا گیا
خواہ جو سفیر آتے ہیں آپ تو ان کو بھی دیں گے، لیکن زیادہ بہتر صدقہ فطر اپنے بستی کے جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، صدقہ فطر ان کو دے دو، زکوٰۃ سفیروں کو، باقی لوگوں کو دے دو۔ لیکن جو صدقہ فطر ہے یہ اپنی بستی کے آس پاس کے رشتہ داروں میں سے کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، جن کے حالات ہے، ان کو آپ دے دیجئے، زیادہ